بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا یا ارحم الراحمین۔ ایک دفعہ پھر مل کے صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد۔ روزہ کے فلسفہ کے سلسلے میں یہ بات چلی تھی کہ پہلے عشرے میں ختم ہوگی، لیکن جو ہے وقت کی کمی ہوتی ہے تو بات بہت کم ہو پاتی ہے، تو اب انشاءاللہ جو چند دن باقی ہیں ان میں بھی اسی گفتگو کو کوشش کریں گے تکمیل کریں۔ عرض کیا تھا کہ روزہ کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں آزادی ہے، اور صرف انسان ہی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا ہے۔ اس طرح پیدا کیا ہے، آپ چونکہ جو کچھ چاہتا وہ خلق کر سکتا تھا، ایک مخلوق ایسی پیدا کی ہے جس کو حتیٰ ایک زمانے میں ایسا بنایا ہے کہ وہ خود روکتا ہے، اور اس نے اس کو اتنا ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کا سامنا آگے اتنا کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ کہا کہ اگر میرے رکنے پر بھی تو نہ رکا تو میں تیری آزادی سلب نہیں کروں گا، لیکن بتا دیا ہے کہ جہاں میں نے رکنے کا کہا ہے اگر رک گیا تو تیری عزت رہے گی، تیری عظمت رہے گی، تو مخدوم رہے گا، تو مسجود رہے گا، تو محمود رہے گا، اور اگر میری حدود کو کراس کیا، میری قید سے نکل گیا، پھر تو ایسے شکنجوں میں گرفتار ہو جائے گا، پھر ایسے زندان تجھے ملیں گے، پھر ایسی دلدل کا تو گرفتار ہوگا کہ اس میں ایک تو تیرے اختیارات سلب ہو جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ تو ذلت کی وادی میں سیکنڈ بہ سیکنڈ، لمحہ بہ لمحہ ذلتوں کا سفیر بن جائے گا، ضلالتوں کا مسافر بن جائے گا، اتنا پست ہو جائے گا کہ کائنات کی کوئی پست ترین مخلوق وہ پستی، وہ ذلت اس کے نام اعمال میں نہیں ہوگی جو تیرے نام اعمال میں ہوگی۔ آپ کو عرض کیا تھا کہ ایک تو جو ہے آپ جو حضرات پیچھے بیٹھتے ہیں اس ڈر سے بیٹھتے ہو نا کہ بھائی میں جو سبق پڑھاتا ہوں وہ سنوں گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بے شک آگے آ جائیں، وہ جب بعد میں آنے والے وہ انشاءاللہ بیٹھ ایک صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ آپ بھی آ جائیں، آگے آ جائیں، ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، ویسے ایسے مولوی صاحب کو نہیں ہونا چاہیے، مولوی صاحب بولی آن یہ نہیں پتہ کرنا چاہیے تھا بھائی جو ہے یعنی وہ سمجھ آ ہے یا نہیں۔ ٹیچروں میں یہ خامی ہوتی ہے
وہ بھی آج کل ختم ہو گئی ہے. اب اچھے ٹیچر ہیں, سب آتے ہیں, انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کلاس میں اور چلے جاتے ہیں. ایسے ٹیچر بھی اچھے ہوتے ہیں اور ایسے ذاکر اور علماء بھی اچھے ہوتے ہیں جو انٹرٹینمنٹ دیں, نہ ان کی غرض ہو کہ کچھ یعنی کھوپڑی میں منتقل ہو, اور نئی ظاہر خصوصاً روزے کی حالت میں بندے کو انٹرٹینمنٹ تو اچھی لگتی ہے, لیکن طبیعت ہے, تقاضا ہے, یعنی جب پیاس لگی ہوئی ہو تو کوئی کام کرنے کی بھی, اور سمجھنا جو ہے نا, سمجھنا یا پڑھنا, یہ چھوٹا کام نہیں ہے. آپ جو چونکہ یہ دونوں کام کرنے کا موقع تھوڑا تھوڑا ملا ہے. آدمی پریشان ہو نا, مزدوری کر لیتا ہے, مثلا کوئی جگہ کھودنی ہو, اینٹیں اٹھانی ہو, لیکن تھوڑا سا ذہنی ڈسٹرب ہے نا, وہ آدمی پڑھ نہیں سکتا. بہت فٹ ہونا چاہیے بندے کو ہر لحاظ سے. پیاس جب لگی ہوئی ہوتی ہے تو بندہ فٹ نہیں ہوتا. اس لیے سننے والا یہاں آپشن نہیں رکھا ہوا, صرف جو ہے پڑھنے والا آپشن ہے. اگر توجہ فرمائی ہے تو میں اسی بات کو بالفاظ دیگر اس سے آسان جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں کرتا ہوں. دو اسارتیں ہیں انسان کے سامنے, دو اسارتیں, دو قیدیں ہیں, دو زندان ہیں. ان میں سے ایک خود یعنی خدا کی شریعت میں آ جانا, یہ ایک قید ہی ہے. شریعت بھی آدمی کو آزاد نہیں چھوڑتی, کہیں بھی آزاد. شریعت نام اسی کا ہے کہ آپ نے اپنی چوائس چھوڑ دینی ہے, دیکھنا ہے کہ خدا کا حکم کیا ہے. اس کا نام شریعت ہے. یہ ایک ایسی قید ہے جو روایت نے کہا ہے کہ انسان کو تمام قیدوں سے آزاد کر دیتی ہے. جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر وہ کسی کا کائنات میں, کسی کا نہ کسی اپنی خواہش کا غلام رہتا ہے, نہ کسی طاغوت اور فرعون کا غلام بنتا ہے. اور اگر بندہ کہے کہ نہیں, قید و بند اچھا نہیں ہوتا, میں نے اللہ کا پابند نہیں رہنا. اللہ نے بھی کہا کہ میرا کوئی نہیں نقصان کرنا, لیکن پھر تو دیکھنا, پھر تو اپنی یہ دعائے جو دعائے کمیل کے میں جملے بعض اوقات سجدے میں پڑھتے ہیں, لا تعاجلنی بالعقوبت علی ما عملتہ فی خلواتی من سوء فعلی, تو برے عملوں کا قیدی ہوگا, و اساءتی, برائی کا قیدی ہوگا تو, برائی کا, برائی تیرے اوپر بیٹھے گی تجھے لگام دے کر, کہے گی اشرف المخلوقات, جدھر تیرا ضمیر کہتا ہے ادھر میں نے تجھے نہیں جانے دینا, جدھر میں شہوت کا تقاضا ہے ادھر تو دیکھ, ادھر تو سن, گانے سننے ہیں تو نے, فوش دیکھنا ہے تو نے, فوش بکنا ہے تو نے. گن لیں, روزے کی افطاری کا ٹائم قریب ہے. ہمارے یہ جو کان, آنکھ اور زبان جو اللہ کی خدمت کے لیے پیدا ہوئی ہے, ماہ مبارک رمضان میں دیکھ لیں جب گناہوں کے دروازے بند ہیں, اور بہت ساری جگہ اسارت کا معنی یہ ہے کہ بہت ساری دفعہ آپ میں سے سب اگر تھوڑے سے توجہ کریں تو آپ نے سوچا ہے کہ میں نے بہت غلطیاں کی ہیں زبان سے, وہ بہت زبردست غلطی ہوئی ہے, میری زبان سے بات نکلی ہے,
لیکن بہت غلط تھی. اب میں نے اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، لیکن نہیں آئی کنٹرول میں. آپ کو بعض اوقات آپ نے کوئی منظر دیکھا ہے، نہیں پتہ چلتا، لیکن جو آدمی اندر ضمیر زندہ ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے. یہ جنہوں نے اکثر خودکشیاں کی ہیں نا، لڑکیوں اور لڑکوں نے، ابھی ایک متبرک نام میڈیا پہ یعنی آئے دن خبروں میں، خدا ان کو ذلیل کرے، خدا ان کو رسوا کرے، جو ایسے نام رکھ کے پھر بچوں کی تربیت کا ان کو ٹائم نہیں ہوتا، پھر ان کو آزاد چھوڑتے ہیں. یعنی اسی نام کی جو بے حرمتی ہوئی ہے اس خبر میں. کئی آئے دن یہ تو میڈیا پہ آ گیا نا، آئے دن یعنی ایسی لڑکیوں کی بند بوری میں لاشیں ملتی ہیں گندے نالوں سے. کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ایک آواز سنی ہے فون پہ، ایک تصویر دیکھی ہے سکرین پہ، اس نے دل میں وہ طوفان آیا ہے کہ انجام اس کا یہ ہوا کہ عزت بھی گئی، ماں باپ کی عزت بھی گئی، خاندان کی عزت گئی، اس نام کی عزت گئی جو نام تھا. اور اگر آپ کہیں تو پاکستان کی عزت گئی، مسلمان کی عزت گئی. میڈیا آج کل یوں تو نہیں ہے کہ صرف آپ دیکھ رہے ہیں. وہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے کلچر میں بے حیائی ہے، فحاشی ہے، وہ نہیں یہ خبریں سن کے کہیں گے کہ ہماری تو فحاشی قانون نہیں ہے. اگر آدمی اللہ کی روزے کے ساتھ اللہ کی قید میں آ جائے، ان تمام قیدوں سے آزاد ہو جاتا ہے. جو روزہ رکھتا ہے وہ کبھی شہوت کا اسیر نہیں ہوتا. ایک دفعہ اپنی سب کی دعاؤں اور مرحومین کی بخشش کے لیے، اور جنہوں نے افطاری کا انتظام کیا ان کے مرحومین کی بخشش کے لیے 3 مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھنی ہے.